لا عدوى ولا سفر ولا هام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ ہو کہ برکت حاصل ہو جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. سامعین کرام، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آج کی لیکچر کا عنوان ہے ماہ سفر کی شرعی حیثیت قرآن اور احادیث کی روشنی میں. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے. لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے. عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں. اہل لغت نے سفر کی کئی معانی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں سفر. عربی زبان میں سفر کا ایک معنی ہے خالی ہونا، اور حدیث میں ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. رواہ ابن ماجہ. یعنی سفر جو ہے یہ عربی لفظ ہیں، اس کے 3 جو ہے نا حروف ہیں، صاد فا را. ان کی کئی معانی ہیں. ایک معنی ہے خالی ہونا، اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب زندہ ہے، کریم ہے، اور فرمایا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان یردہما صفرا، جب میں ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے. یعنی معنی اور مقصد یہ صفرا کا معنی خالی. یہ حدیث سے استدلال ہے. آئیے اسی مناسبت سے ماہ سفر کو سفر کہنے کی چند وجوہات. اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتی، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے. عرب جو ہے سفر کے مہینے میں گھروں سے نکل جاتے. وجہ یہ تھی کہ یہ جو 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدۃ، احرام، ذی الحج، اس میں جنگ و جدال حرام تھی. تو سال کے دوسرے مہینے میں اپنے گھروں سے نکلتے. جب گھروں سے نکلتے گھر خالی ہوتے، اس لیے اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفر کہا جاتا ہے. یعنی سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا. تفسیر ابن کثیر نے اس توجیہ کو بیان کی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36. سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کر دیتے ہیں. لسان العرب میں ابن منظور نے لکھا ہے کہ سفر کے مہینے میں عرب قبائل کے خلاف، جو عرب قبائل کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور انہیں بستر و سامان اس مہینے میں، یعنی جب چڑھائی کرتے تو ان کو گھروں سے نکالتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے. اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے. ایک وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے. عمدۃ القاری میں اللہ علی قاری نے یہ توجیہ بیان کی ہے. ماہ سفر کی دیگر نام، اہل عرب ماہ سفر المظفر کو ناجر اور سفر ثانی بھی کہا کرتے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے زمانے جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اس سے اور سفر دونوں کو صفرین کہا جاتا تھا. یعنی زمانے جاہلیت میں محرم کے مہینے کا نام نہیں تھا، تو محرم اور سفر کے مہینے کو صفرین، یعنی پہلا سفر اور دوسرا سفر کہا کرتے تھے. یہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی. ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، یعنی سفر کے مہینے میں نحوست نہیں
نہیں ہے۔ عام مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، لیکن اسلام اور قرآن کے اعتبار سے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے سفر کا مہینہ جو ہے عام مہینوں کی طرح ہے، اور اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اور اس مہینے کو سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ زمانے جاہلیت مقدس اور محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدال، یعنی عرب یہ کام کرتے، محرم میں لڑائی کرتے اور کہتے کہ یہ سفر ہے، اور پہلے مہینے کو یعنی دوسرے مہینے کو محرم کا نام دیتے، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں عرب یہ کرتے کہ عام مہینے کو حرمت والے کہتے ہیں، اور جو حرمت والے ہیں ان کو عام کہتے ہیں، یعنی اپنی مفاد کی خاطر مہینوں کے نام چینج کرتے ہیں۔ ماہ سفر بھی سال کی دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتی ہوئی خوب نیک اعمال کیجیے۔ اس عام مہینوں میں ہم نیک اعمال کرتے ہیں، پنجانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بھی ان مہینوں کی طرح ایک برکت والا مہینہ ہے۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ اس میں نحوست بھی مختلف چیزیں، یہ بالکل جو ہے برکت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں، اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے کے یعنی اسلامی، ایک ہوتے ہیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 11 اگست، 12 اگست، 13 اگست، لیکن اسلامی مہینے محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں، 15ویں یعنی 13 سفر، 14 سفر اور 15 سفر نبی علیہ السلام روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ سفر کے مہینے میں بھی نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ محرم کے مہینے میں بھی ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولی، یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ ماہ سفر ہے، منحوس مہینہ ہے، میں نے 3 روزے نہیں رکھنے۔ یعنی حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر کے مہینے میں 13، 14، 15 سفر کو روزے کا اہتمام فرماتے ہیں، یعنی عبادت۔ تو اس حدیث سے علماء حدیث نے استدلال کیا ہے کہ سفر کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، نہ قرآن پاک نے کوئی آیت نازل فرمائی ہے، انہیں قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ہے کہ سفر کے حوالے سے ہو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے مہینے میں 13، 14، 15 جو دن ہیں ان میں روزوں کا اہتمام فرماتے، اور اس طرح میں نے ذکر کیا کہ باقی مہینوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، یعنی 13، 14، 15 کو فرمایا کہ جو لوگ ان روزوں کا اہتمام کریں گے وہ سینے کی بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اکثر جو بیماری ہوتی ہے مثل موٹاپا ہے، موٹاپا جو ہے یہ ایک بیماری ہے، ہم یعنی مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس، لیکن طب نبوی کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر موٹاپے کے لیے لوگ روزے کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالی
اور یہ جو رمضان کا مہینے سال میں ایک مہینہ، اس میں جسم کی زکات ہے ایک مہینے کے اندر جو، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں سحری میں لوگ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، پھر اے سی کا اہتمام ہوتا ہے، گاڑی کے اندر اے سی، گھر کے اندر اے سی، وہ جو روزے کا جو فلسفہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ایک تو زیادہ کھانے کی وجہ ہے، ہم زیادہ کھاتے ہیں، اور ایک عرب نے کہا ہے کہ ان المسلمین یأکلون کثیرا وینامون کثیرا، یعنی کہ مسلمان کیا کرتے ہیں یأکلون کثیرا، زیادہ کھاتے ہیں، وینامون کثیرا، اور زیادہ سوتے ہیں۔ اور دیکھیں دوسری طرف جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ مسلمان جو ہیں، اب دیکھیے پاکستان کو، یہ عمرے کے بعد لوگ جے نماز تقسیم کرتے ہیں، اپنی جو تسبیح ہے ذکر والے تسبیح اور جو جعلی ٹوپی ہے، جے نماز بھی پاکستان نہیں بنا سکتے۔ آج 76 سال ہو گئے، ہم وہ جو چائنا ہے غیر مسلم ہیں، پھر حرمین شریفین کے اندر وہاں پر جب حاجی جاتے ہیں حجاج، جس ٹال کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں چائنا، میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ہے آرام اور راحت پسند ہے۔ یہ ذرا مسلمانوں کی وہ جو چھٹی کے دن تو 11-12 بجے سے ہفتہ اتوار، تو غرض یہ ہے کہ یہ تمام مسلمانوں اور ہم سب کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سفر المظفر جیسی بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں، معاشرے کے اندر بہت سارے باتیں مشہور ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اس سے منحوس خیال کرتے تھے، یہ آج کا نہیں ہے کہ یہ منحوس ہے، عرب کے اندر بھی بعض لوگ تھے کہ سفر کو منحوس کہتے تھے، جیسے کہ علامہ بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کی وہمی بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، یعنی پہلے سے ہی مشہور تھا کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن علامہ بدر الدین نے اس کے اوپر رد کیا کہ یہ طریقہ زمانے جاہلیت کی رسم و رواج میں سے ہے، اسلام کے اندر اور شریعت محمدی کے روح سے ماہ سفر کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ عبادات کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کو عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین آئینی نے لکھا ہے، یہ بخاری شریف کی شارح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے بارے میں ان کی وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا عدوى ولا ہام ولا سفر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں نحوست نہیں ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح البخاری میں روایت کیا ہے۔ اور یہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفات، بلیات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں نہ کوئی نحوست ہے، نہ مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ان کی عقائد ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا یہ نحوست ہے، یعنی مسلمان بری صغیر پاک و ہند کے اندر، بری صغیر پاک و ہند کے اندر توہمات کیوں زیادہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بدھزم، یعنی ایک وقت تھا ان کو بری صغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا، اس میں ہندو کی جو رسومات ہے بدھزم، ان کی بعض رسومات مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ٹرانسفر ہو چکے ہیں، تو لہذا عبدالحق محدثی دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں، بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کی نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے۔ ہندوستان کی بہت بڑے شیخ عبدالحق محدثی دہلوی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے اور فرماتے عوام اس سے، یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں
آیتوں کے نازل ہونے کا وقت کرا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اشیاء اللمعات، ان کی جو کتاب ہے شرح اشیاء اللمعات میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور محض عقیدہ ہے، اور فرمایا ماہ صفر المظفر اور ہمارا معاشرہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ صفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کی غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کی وہمی تصورات کی شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس مہینے میں نیا کاروبار لوگ شروع نہیں کرتے، کیوں؟ کرے جی منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ باطل ہے۔ لوگ شادی نہیں کرتے، یاد رکھنا چاہیے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح صفر کی مہینے میں ہوئی تھی۔ بعض لوگ اس مہینے میں رخصتی نہیں کرتے، نہ شادی کرتے ہیں نہ رخصتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میری رخصتی صفر کی مہینے میں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں امہات المومنین اگر اس مہینے میں نحوست ہوتی، انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں، یعنی امہات المومنین میں صحابیات میں سے امہات المومنین کو 2020 احادیث ان سے مروی ہے، یہ کافی تعداد ہے، اور امہات المومنین میں سب سے زیادہ عالمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی کہ میری رخصتی صفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو لہذا بڑے صغیر پاکوں ہیں، پاکستان ہندوستان کی جو کلچر کے اندر ہے، عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ باطل ہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ گھر کا افتتاح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی صفر کا مہینہ ہے۔ یعنی کلام کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اس کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو غرض یہ ہے کہ صفر کے مہینے کی جو توہمات ہیں، جو بدعات ہیں معاشرے کے اندر، وہ بالکل خلاف شرع اور خلاف سنت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفر کے مہینے میں 13 14 15 صحابہ کرام تابعین تبع تابعین۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔